الداعي والصلاة القائمة والدرجة الرفيعة والثقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. शहर के एक किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, इत्तबिउल मुरसलीन, ऐ कौम के लोगों रसूलों की बात मान लो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, इन पैगंबरों की, अल्लाह के कासिदों की बात मान लो। ये तो वो लोग हैं जो तुमसे कौन सा कोई अजर मांगते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि इन्होंने आपको खैर की बात बताई और बाद में कहा हो कि हमारी दिहाड़ी, हमारी मजदूरी, हमारा खर्चा। वहुम मुहतदून, और ये सब हदायत याफ्ता लोग हैं। और कहने लगा, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी, ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे क्या है, मैं क्यों ना इबादत करूं उस रब की, फतरनी, जिसने मुझे पैदा किया और मैं कुछ भी नहीं था।
میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں؟ اور دوسری دلیل یہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں نہ اس اللہ کی عبادت کروں جب مجھے فوت ہو کر اسی کے حضور تو پیش ہونا ہے۔ عزیز ساتھیوں، کتنے دنوں بعد رمضان المبارک آنے والا ہے؟ کتنے دنوں بعد؟ اندازہ لگائیں ذرا۔ 10-12 دن مشکل سے۔ بس ہم نے اس حوالے سے چند اہم باتیں کرنی ہیں۔ اب انسان کو اللہ رب العزت نے نا زندگی دی، اور کیا آپ اور ہم سب اس زمین میں کسی مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں یا بغیر کسی مقصد کے؟ کیا خیال ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ شروع میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے، ان کو بتاتے رہیے ان کو، اور بعد میں کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، بس۔ اس کا مطلب بے مقصد نہیں ہے یہاں مسلمان۔ ما اريد منهم من رزق، اور اے بندو یہ تو بتاؤ تم جو ہماری عبادت کرتے ہو، کبھی ہم نے تمہیں کچھ کہا ہے کہ کچھ کما کے اللہ کا حصہ بھی دو؟ جب ہم تم سے بے لوث صرف یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، ہم نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور پھر رزق کا مسئلہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم نے کبھی تم سے پیسے کا، روٹی کا، رزق کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ نے مانگا کبھی کسی سے؟ اور بھائی جو آپ زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہو یہ اپنے بھلے کے لیے اپنے مسلمانوں کو دیتے ہو، کبھی تمہارے پیسے اڑ کے آسمانوں کی طرف بھی گئے؟ اپنی جیب سے نکال کے سکے غریب بھائی کو دے دو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، دیے تم نے اپنے بھائی کو۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم تم سے یہ نہیں کہتے ہمیں کھانا کھلاؤ، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی رزاق ہے، ذو القوۃ المتین۔ اگر تم اس کی عبادت والی بات نہ سمجھے نا، پھر یاد رکھو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وہ ہے بھی بڑی جرت والا۔ اس کا مطلب اگر انسان بنایا گیا اس کا ایک مقصد ہے، تو آپ کا اور ہم سب کا کیا خیال ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں نا، پھر اس کا بھلا کیا مقصد ہے؟ آپ نے دیکھا ایک بندہ جا رہا، بھائی جان کدھر؟ کہیں بھی نہیں۔ کیا کام ہے؟ بس ویلے۔ وہ کہا چل تو پھر میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ، میرے کام چلتے ہیں، کیونکہ اس کا اپنا کوئی کام نہیں، وہ دوسروں کے کام میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور سمجھیے اللہ کے بندو، ذرا شیطان کا اور رب رحمان کا مکالمہ سورۃ الاعراف میں اور دیگر مقامات پہ پڑھیے۔ جس بندے کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اس کو شیطان اپنے موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھا کے اپنے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم فکر کریں کہیں ہم شیطان کے کاموں میں استعمال تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہم اپنا نظریہ، اپنا مقصد، اپنی منزل مقصود، اپنا ہدف طے کیے ہوئے ہیں؟ اگر کیے ہوئے ہیں تو بہت مبارک ہے ایسے بندے کو، کیا خوش نصیب ہے کہ پیغام لے کے پھر رہا ہے، کتنا اعلیٰ بندہ ہے کہ اس کا مقصد وہ ہے جو آسمان سے اترا۔ اور اگر مقصد نہیں ہے نا، پھر وہ گناہ کے مقصد میں استعمال ہو رہے ہیں۔
پھر اس کو اس کا دشمن استعمال کر رہے. مجھے بھی یہی سمجھ آئی بھائی یہ آپ کے ہم سب کے سوچنے کی باتیں ہیں. رمضان المبارک 10-12 دنوں میں انشاءاللہ جس کے نصیب میں لکھا ہوگا، سب کے نصیب میں نہیں بھائی، سب کے نصیب میں نہیں. یہ زمین کی خبریں انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس میں اگر آپ تک خبر نہیں پہنچی تو میں آپ کو خبر سناتا ہوں. ایک دلہا برات لے کے آیا اور ہیلی کاپٹر کو آگ لگتی ہے، دلہا بھی، دلہن بھی، اس کے ابا اماں بھی، سارے لوگ جل گئے. بتاؤ پھر پہنچے رمضان تک؟ نہیں پہنچے. اللہ کے بندوں کس غلط فہمی ہے کہ ہمیں رمضان ملے گا؟ آپ کو ہمیں حکم ہے زندگی کی ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری سجدہ ہے، بس ختم. آپ کو ہمیں تو گویا ایسے جیسے یقین ہے کہ واقعی رمضان ملے گا، اور یہ یقین اسی کو آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ماتا فقد قام قیامتہ. لوگوں جو بندہ مر گیا نا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس سے پوچھو کہ یقین آیا کہ نہیں آیا. ہم تو تماشائی ہیں نا، پیچھے منظر دیکھنے والے. لیکن مومن مسلمان تماشائی نہیں ہوتا، وہ عبرت حاصل کرتا ہے واقعات سے. ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتا ہے، ایک ایک سیکنڈ کو فرصت اور اللہ کا انعام جان کے اس میں فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے با مقصد مسلمان بننا ہے، بے مقصد نہیں بننا. اس لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مل جل کے ذرا اس جمعے میں یہی طے کر لیں، آخر رمضان تو زندگیوں میں پہلے بھی آیا اور اس نے آنا ہے اللہ کی توفیق سے. ہمیں ملے یا نہ ملے یہ ہمارے اپنے نصیب کی بات. بھائی سلف صالحین، صحابہ کرام کے بعد کے لوگ، تابعین اور صحابہ کرام اللہ سے یہ دعائیں کرتے، اللہم بلغنا رمضان. اللہ رمضان میں ایک دفعہ سانس لینے کا موقع دے دے. یا اللہ موقع ایک دفعہ پھر دے دے صحیح ہمیں. پھر دیکھنا جب موقع ملے گا تو موقع ضائع نہیں ہوگا. ہمارا وعدہ ہے ہم تجھے خوش کر کے دکھائیں گے. اس انتظار، اس طاق میں لگے رہتے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر کے ایک دفعہ ذرا پہنچا دے ہمیں رمضان تک. کیا میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں؟ زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، صبح شام اس کے لیے. کیا میرا دل بھی اس بات پہ دھک دھک کر رہا ہے کہ اللہ کرے رمضان مل جائے؟ اللہ ماشاء اللہ، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اندر یہ کیفیت اور یہ حالت موجود ہے. ورنہ اکثر غفلت کی حالت، اکثر بے فکری کی زندگی. ہم اس فکر کو بھی ساتھ زندہ رکھیں اور پھر طے کر لیں کہ رمضان کا ہمارا مقصد کیا ہے. کیونکہ میرے رب نے اپنے مہینے رمضان کا مقصد آسمانوں سے اتار دیا کہ لوگوں اس رمضان کا مقصد یہی ہے کہ تم اس میں تقوی حاصل کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا اور میرا مقصد بھی یہ ہے؟ کیا ہم نے بھی اس کے لیے کوئی مقصد بنایا ہوگا کہ وہ آئے گا تو میں یوں کروں گا، وہ پہنچے گا تو میں نے یہ ہدف حاصل کرنا ہے، جب وہ آئے گا تو یہ نیکیاں کر کے یہ درجات تک پہنچنا ہے؟ اگر بنایا ہوا ہے پھر آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. نہیں بنایا ہوا تو یاد رکھیے گا ہم اس کے مقصد کی فکر نہیں کر رہے. پھر بے مقصد لوگ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچا کرتے. مقصد والے لوگ منزل پہ پہنچا کرتے ہیں. جن کے سامنے ہدف اور فکر ہوتی ہے ان کے اندر یہ ہمیشہ فکر زندہ رہتی ہے کہ اللہ کرے کہ میں اپنے مقصد کی تکمیل تک پہنچوں، اللہ کرے میں اس مقصد کو حاصل کروں، اللہ کرے کہ مجھ سے یہ ہو جائے. جب یہ فکر زندہ ہوتی ہے پھر انسان کو طریقے بھی آ جاتے ہیں اس کے کرنے کے. اچھا اگر ہم ایک بات یہ سمجھ لیں، آپ سب احباب یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی بندہ جمعہ پڑھنے آیا ہے اور اس کا جمعہ پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی وہ جمعہ پڑھنے آیا بس ایویں، اس کو جمعے کا فائدہ ہوگا؟ چلو مان لیجئے اس کو بہت تھوڑا سا فائدہ ہو گیا. اب ایک بندہ اور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث کی روشنی میں وہ جمعہ پڑھنے آیا ہے، بھائی جب بھی جمعہ پڑھنے آیا کرو
اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے آیا کرو، یہاں بیٹھا کرو، ایک ایک لمحہ آپ کا اس حدیث کے مطابق گزر رہا ہو، پھر آپ دیکھیے گا کہ دونوں بندوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ جائے، کیونکہ ایک تو ویسے آ بیٹھا۔ اسی طرح ایک ایسا بد نصیب ہونا ہے جس کی زندگی میں ایویں رمضان آ گیا خود بخود، ایک ایسا ہے جو 10 دنوں سے، یہ آپ اور ہم کمزور لوگ ہیں جو 10 دنوں پہلے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اسلاف 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے کہ یا اللہ رمضان دکھا دے، اور بھائی رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے دعا کرتے کہ میرے رب جو کوشش کی قبول کر لے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بیت اللہ بنانے کے بعد، بیوی بچے ریگستان چھوڑنے کے بعد، بچے کی گردن پہ چھری چلانے کے بعد دعا یہ ہے کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر لے۔ اللہ جو نہ قبول کرے تو میرے رب کو کوئی پوچھ سکتا؟ نہیں پوچھ سکتا۔ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اعلیٰ ہے، عظیم شان والا ہے، اس کی مرضی کرے یا نہ کرے، اگر کر لے تو یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اب یہ جمعے میں 2 قسم کے لوگ آپ کو بھی نظر آئیں گے۔ پہلی قسم، اچھی قسم ذکر کرتا ہوں، ذرا اسی جمعے والی حدیث کے منظر نامے میں اللہ کے لیے ہم رمضان کے بارے میں بھی سوچیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودان من الامام، جو بندہ جمعے کے دن غسل کیا اس نے ایک بات، اب یہ مسلمان کا جمعے کا دن گزرنے لگا ہے، مسلمان کا جمعے کا دن اسی طرح ہی ہے، باقی جو ہے وہ ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہے وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور جلدی کی اہتمام کیا، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، اور کہتا ہے کہ پیدل جاؤں گا، آج سواری پہ نہیں جانا، حالانکہ جا سکتا سواری پہ۔ جتنا میٹھا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی آپ کی کوشش ہے، جتنی آپ کی محنت، آپ اتنا اجر سمیٹ رہے۔ غسل کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، اور تیسرا کام سواری پہ نہیں پیدل چل کے آتا ہے۔ وَدَانَ مِنَ الْإِمَامِ، اور چپ کر کے جگہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں امام کے قریب قریب کا مصلی خالی مل جائے۔ 4 باتیں، اور پھر توجہ سے امام کی بات سنتا ہے۔ فَكَانَ لَهُ، پھر ہے ایسے بندے کے لیے ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد کا ثواب اور 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب۔ ہائے اللہ بھائی، اگر کوئی 12 سال زندگی گزارے نا، 12 سال، اور ہر سال رمضان کے مہینے رکھے تو 12 سال بعد 1 سال کے روزے پورے ہوتے ہیں اس کے، اور جمعے کا اجر 1 قدم پہ 1 سال کے روزے۔ کون ایسا تہجد گزار ہے؟ یقیناً بہت ہوں گے، لیکن ذرا گریبان میں ہم جھانک کے دیکھیں، ایسا کون سا تہجد گزار ہے جس نے تہجد شروع کی اور 1 سال میں کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو؟ بہت کم، اللہ ماشاءاللہ۔ اور جمعہ کے لیے فرما دیا کہ پیدل آتے جاؤ، قدم گنتے جاؤ، ہر قدم کو 1 سال کے روزے، 1 سال کی تہجد کے ساتھ ضرب دیتے جاؤ۔ اب یہ حدیث ہے، یہ ہے ایک بندہ جس کا مقصد ہے اس کو جمعرات کی شام سے نہیں، آج جمعے کے دن سے ختم ہوتے ہی اگلے جمعے کی انتظار لگ جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندے کی نشانی یہ ہے، ایک نماز پڑھ کے گیا ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، نماز پڑھ کے مسجد سے چلا گیا ہے، جسم مسجد سے باہر ہے، دل ابھی بھی مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ کب فجر آ رہی ہے۔ اب یہ ایک ہے با مقصد جمعہ پڑھنے والا، بے مقصد جس میں ہم کمزور لوگ آ رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غسل کرے مسلمان جس نے غسل نہیں کرنا، جلدی کرے جس نے لیٹ آنا ہے، پیدل آنے کی کوشش کرے جس نے اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ ہر قدم پہ اجر ہے،
بالکل آسانی سے سواری پہ آ گیا، امام کے قریب بیٹھے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس نکر میں مرضی جگہ مل جائے، توجہ سے بات سنیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جماعت کے انتظار میں لگا ہوا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، دونوں انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ وہ بھائی، یہ جس بندے کو ایک ایک قدم پہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا اجر مل رہا ہے، بھلا کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننی ہے، اس کا دل موم کی طرح پگھل جانا ہے۔ اس نے اس مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنے دل ہی دل میں وعدے کر کے جانے کہ یا اللہ تیرا وعدہ آج اس بات پہ میں عمل کروں گا۔ بھائی، اس کا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اس کے ایمان کو بدل رہا ہے، اس کی آخرت میں اس کی تیاری کروا رہا ہے، اس کو طاقت اور ہمت دے رہا ہے کہ وہ ان پہ عمل کرے۔ اس کے خطبہ جمعے سے تو زندگی بدل رہی ہے، اس کو کیوں نہ اجر ملے؟ اور دوسری بات، یہ اجر ہے جمعہ پڑھنے والوں کا۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر جمعہ پڑھانے والے کو پھر سوچئے کتنا اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ آپ کو حدیث اس لیے سنا رہا ہوں، جو اجر جمعہ پڑھانے والا لے سکتا ہے نا، وہ اجر آپ میں سے ہر شخص لے سکتا ہے۔ من دل علی خیر فہو مثل اجر فاعلہ، جس بندے نے کسی خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کی، کسی نیکی کے کام پہ کسی کو لگایا، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت پہ، اگر پیدل چلنے والوں کو 1 سال کے روزے اور تہجد کا ثواب ملتا ہے جمعہ پہ آنے والوں کو، اور پھر اس کام کی طرف رہنمائی کرنے والوں کو سارے لوگوں کی ساری تہجدوں اور سارے روزوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کرم ہم سب پہ کتنا زیادہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ 1 سال مسلسل تہجدیں نہیں پڑھ سکتے، یہ اتنے روزے رکھنے والے کوئی نہیں ہے، اس نے اپنا فضل کر کے اس طرح خیر کی طرف بکھیر دیا ہے۔ بھائی، آپ اور میں صرف اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی نیکیاں بھی ساتھ لے کے جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جب جمعے پہ آنے لگو 2-4 بندوں کو پکڑ کے ساتھ لے آیا، کسی کو کال میسج کر دی کہ یار آج اکٹھے پڑھتے ہیں، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کے آنے کا بھی سارا اجر ملے گا، اور اس کے عمل میں سے کچھ کم بھی نہیں کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ ہے ایک سوچ اس کی جس کا مقصد ہے جمعہ، جو ایک نظریے ایک سوچ کے تحت جمعہ پڑھنے آیا ہے، اس کو فکر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے جس کو آج سے فکر لگی ہوئی ہے رمضان کی۔ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتانے والا کہ رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے ہم سب نے سوچنا ہے گھر جا کے۔ یہ میری طرف سے آپ کو اسائنمنٹ ہے، یہ منت سماجت ہے، گزارش ہے کہ بھائی اگر اتنی اہم چیز آنے والی ہے، اتنا اہم کام ہونے والا ہے، اگر جمعے کے لیے کسی کی سوچ اچھی ہو، نظریہ بہتر ہو، ایک خاص مقصد کے لیے آؤ، تو عام بندے اور اس کے جمعے میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ تو ایک جمعہ ہے، اگر رمضان کے بارے میں کسی کی سوچ ایسی ہو جائے تو اس کا کیا بنے گا، سبحان اللہ۔ اس پہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ اس کی زندگی کے رمضان کو اس کا انقلابی رمضان بنا دے گا، ہر رات اس کو وہ راحت اور وہ مزہ دے گی، ہر روزہ اس پہ اللہ کا وہ فضل نشاور کر دے گا جو اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور عزیز ساتھیو، اگر ہم یہ ٹھان لیں یا نہ بھی ٹھانے، ہم سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے رمضان سے بڑا موقع کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اس سے بڑی آفر کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ حبیب نجار کہا جاتا ہے اس شخص کا نام، مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو خبر پہنچی، کہنے لگا، بتایا کہ اس شہر کے لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ جو نبی ہے نا، ان کو قتل کر دینا معاذ اللہ، یا ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب جب اس بندے کو یہ خبر پہنچی نا،
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے اور یہ نبی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. صرف ایک بات اس میں ہم سمجھ لیں، صرف ایک بات، ہزاروں باتیں ان آیات میں سمجھنے کی. ایک بات سمجھ لیں کہ جس بندے کو اپنا مقصد حیات اللہ کی عبادت سمجھ آ جائے وہ اس قدر افضل ہو جاتا ہے. اب اس بندے کو یہ بات پتہ لگی نا، شہر کے ایک کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا اپنی قوم کے پاس آیا کہ کہیں قوم ہلاک نہ ہو جائے، کہیں قوم تباہ و برباد نہ ہو جائے. بھائی یہاں سے سمجھ آتی ہے اللہ کے لیے نیکیاں کرنے والے دوستو، صرف اپنی فکر مت کرو، فکر کرو کہ ہمارے زیر سایہ جو بچے پڑھ رہے ہیں کیا وہ جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے دوست اللہ کی عبادت میں مشغول ہو رہے ہیں؟ کیا ان تک خیر کا پیغام پہنچ رہا ہے؟ اس بات کی فکر کرو. آخری کنارے سے بھاگتا ہوا آیا بندہ اور کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اے میری قوم کے لوگوں، اور تم بھول گئے لوگوں یہ رسول سچے ہیں، تمہیں غلط بات نہیں کہتے، ان رسولوں کی بات مانو، یہ تم سے کوئی اجر نہیں ڈھونڈتے. ہمیشہ سے نیکی کا دعوت کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ بغیر کسی لوگوں سے اجر لینے کی غرض سے ہوتی ہے. اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اور کہنے لگا کہ یہ رسول ہدایت پر ہیں. اگلی بات کمال کہہ گئی. اب اس کا انداز ہے کہ کہیں قوم والے غصے میں نہ آ جائیں. قوم والوں کو کچھ نہیں کہتا، کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میری قوم والو، تمہیں میں نے حق بات بتا دی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیوں نہ عبادت کروں صلی اللہ کی. کیا کبھی میرے دل نے بھی یہ کہا ہے کہ میں عبادت کیوں نہ کروں؟ جب انسان مکمل دلیل، برہان اور پورے یقین پر کھڑا ہوتا ہے پھر اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کرنا نہیں، عبادت چھوڑوں کیوں نہ، میں کیسے چھوڑ دوں اللہ کی عبادت؟ کیسے نہ فکر کروں اپنے خیر کے کاموں کی؟ میں تو فکر کروں گا ہی کروں گا. پہلی دلیل یہ ہے اس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور پیدا تب کیا ہے جب میں زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، جب میرا نام و نشان نہیں تھا. اور دوسری دلیل یہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ایک وقت آنا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. پھر کیا بنے گا؟ اگر اس دنیا میں ڈنڈیاں مار دوں، اپنا مقصد بھلا دوں، فکر نہ کروں اس بات کی، پھر کیا بنے گا جب اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ اور مان لو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ورنہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم پر بہت بڑا عذاب نہ آ جائے، قیامت کا دن نہ آ جائے. اور یہ اللہ کی عبادت سے بھاگنا، اس کی فکر نہ کرنا، اس کے بتائے ہوئے احکامات کو بے مقصد بھلا دینا، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہ کرنا، اس کے لیے کوئی ہدف تیار نہ کرنا، اتنا سنگین جرم ہے. سورہ یاسین کے آخر میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ ساری انسانیت میدان محشر میں کھڑی ہے، اعلان ہوگا کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اللہ، یہ دنیا میں بھائیوں ہمارے مزے لگے ہوئے ہیں، نیک بھی انہی صفوں میں، بد بھی انہی صفوں میں، راتوں کو رونے اور گڑ گڑانے والے بھی اسی ماحول میں، اور پوری رات اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے بھی وہیں جی رہے ہیں۔ اور یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ او بھائی، ورنہ سوچئے اللہ کے لیے، کیا ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا سامنا نہ کر سکے اگر ہمارے اعمال چہروں پہ آ جائے، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں کا منظرنامہ قرآن بار بار بیان کر رہا ہے، اسی لیے میں بھی بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اس قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اور اللہ کے لیے ان آیتوں سے ذرا باتیں کیجئے۔ آپ کا رب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، میرا رب آپ کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ لانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں برنے دینا چاہتا، وہ ان کو جنت کا مہمان بنانا چاہتا ہے، اس لیے تو اس نے اپنی کتاب نازل کی ہے۔ اب اعلان ہوگا، ساری انسانیت کھڑی ہے، جرم دیکھیے گا، ایک ہی جرم صرف ایک ہی ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت تھا اور اس نے اس مقصد کو پہچانا، بس یہ جرم ہے۔ اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ مومن، مجرم، متقی، پرہیزگار، فاسق و فاجر، چور، بے نمازی، نمازی، سب کٹھے کھڑے۔ اعلان ہوگا کہ اے مجرموں ذرا الگ الگ ہو جاؤ، سائڈ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ اور پہلا سوال، اے آدم کے بیٹے، ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ تو ساری زندگی سمجھ نہیں آئی؟ ہم نے تجھے کہا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں، ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم تجھے رزق دیتے ہیں، تو نے فوت ہو کے ہمارے حضور حاضر ہونا ہے، ہم نے ایک ہی وعدہ کیا تھا، ہمارے ساتھ شرک نہیں کرنا، ہماری عبادت کرنی ہے۔ پوری زندگی ایک بات سمجھ نہیں آئی؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ یہ سوال انسانوں سے ہوگا۔ اور وَأَنِ اعْبُدُونِي، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری عبادت کرو؟ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی ہے سیدھا راستہ۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، اگر صراط مستقیم ہے تو اللہ کی عبادت ہے، اگر رب کی عبادت نہیں تو صراط مستقیم کوئی نہیں۔ پھر گمراہی اور جہنم کے راستے ہیں۔ پھر تیار رہیے بھائی اللہ کے لیے، ہم سب پھر تیار رہیں اس خسارے کے اعلان کے کہ جب مجرموں کو اور نیکوکاروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ فکر کیجئے، وہ دن آ کے رہنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دن ہم کن صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ کرے ہم نیکوکاروں کی صفوں میں کھڑے ہوں۔ ان صفوں میں کھڑے ہونے رمضان کی فکر کیجئے، اس کے بارے میں سوچئے۔ بھائی دنیا کا دستور ہے، اگر مہمان آئے تو اس کی فکر ہوتی ہے۔ اچھا چلو، ہماری ہر جمعہ آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ایک جمعہ ایسا آئے کہ میں بغیر تیاری کے آ جائیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ یعنی آپ مجھے دیکھیں کہ آج مولوی صاحب بھائی جان کے سر پہ کیپ بھی کوئی نہیں، حالت بھی بگڑی بگڑی لگ رہی ہے، آپ پوچھو تو میں کہوں بس یار جلدی میں آ گئے۔ کتنا احمق آدمی ہے کہ پورا ہفتہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جمعہ آنا ہے، اور پھر آپ باتیں سنو تو آپ کو لگے کہ یہ تو بیچارہ کہیں نیند میں لگ رہا ہے۔ آپ صرف 1 گھنٹے کے لیے بغیر تیاری کے آنے والے خطیب کو برداشت نہیں کر سکتے؟ بھائی پورا اللہ کا رمضان ہم بغیر سوچ کے، بغیر تیاری کے گزاریں گے، بغیر فکر کے گزاریں گے؟ دکھ کی بات ہے، ظلم کی بات ہے۔ اور یہ اگر کوئی بندہ اس کو اپنا شرعی، اسلامی،
اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں حق نہ سمجھے تو یہ اخلاقی حق بنتا ہے کہ آنے والے مہمان کی تیاری کی جائے، اس کے بارے میں فکر کی جائے، اور ہم یاد رکھیں آپ اور ہم تیاری کریں نہ کریں، فکر کریں نہ کریں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، اس کی راتیں کیسے گزریں گی، روزوں کو کیسے گزارنا ہے، اس میں میں نے حاصل کیا کرنا ہے، میرا مقصد کیا ہے، کیوں رمضان آیا، یہ ساری باتیں آپ نے گھر میں جا کے سوچنی ہیں۔ اگر آپ اور ہم بھائی تیاری کریں نہ کریں، آسمان پہ رب رحمان رمضان کی تیاری کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ یہ تیاری ہے رمضان کی۔ کیا آپ تک پیغام نہیں پہنچا کہ رمضان میں شیاطین بند کیے جاتے ہیں؟ یہ تیاری ہے رمضان کی۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ رمضان میں اعلان کیا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے اور دو لگا، تیرا مہینہ آ گیا ہے، اے خیر سے ہٹے ہوئے بندے، شر کرنے والے اب رک جا، رمضان میں جہنم سے آزادیاں ہو رہی ہیں، آسمان پہ تیاریاں ہوگی، ہوتی رہیں گی، آگے آپ کے ہمارے نصیب ہیں۔ ہم تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہماری خوش نصیبی، نہ کرنا چاہیں تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں۔ کوشش کریں گے کچھ کام اگلے جمعے ذکر کریں، لیکن اصل کام آپ کے ذمہ ہی ہے۔ ذرا خود تو سوچ کے دیکھیے کہ اللہ نے کیوں بھیجا اور ہم نے اس میں کیا حاصل کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کل یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جن تک خیر کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان تک خبر ہی نہیں پہنچتی، ہوتا نا ایسا؟ تو جس تک خبر پہنچ جائے نا کسی بھی خیر کے کام، کسی بھی خیر کے کام کی خبر سننے سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم اس قابل ہیں کو خیر کا پیغام تو پہنچا۔ غور کیجیے گا ان باتوں پہ۔ اللہ جانتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں ان کو کوئی خیر کی بات ہی نہیں سناتا، موقع ہی نہیں ملتا۔ انہی خیر کی خبروں میں سے ہی ابھی بھائی نے مجھے دیا 11 مارچ بروز ہفتہ، مطلب کل بعد نماز عشاء کانفرنس ہے چیچا وطنی میں جامعہ اشاعت العلوم، تو اللہ تعالیٰ جس جس کو توفیق دے ضرور جائے۔ خیر کی باتیں سننے سے خیر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، کل ہمارے ہاں ایک پروگرام تھا، کسی مصروفیت کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ جب گئے نا تو آخری 2 منٹ میں دعا ہو رہی تھی، میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، میں نے کہا یار اسی دعا میں بیٹھ جاتے ہیں، حدیث میں آپ کو بعد میں سناؤں گا کہ دعا میں بیٹھنے کا بھی فضیلت کیا ہے۔ یہ جو جمعے میں تشریف لاتے ہیں نا بھائی، کسی درس میں جاتے ہیں، کسی جلسے میں، کسی خیر کے کام میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جب لوگ اللہ کی رضا کے لیے کسی جگہ پہ جمع ہو جائیں، جمعہ، درس، تبلیغی پروگرام، خیر کی بات، قرآن کی تلاوت، کوئی میٹنگ جس کا مقصد اللہ کا دین خیر ہو، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں آسمان پہ، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی خیر کی مجلسیں ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جی ایک مجلس مل گئی فرشتے کو، فرشتہ سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے لے کے آتا ہے کہ ادھر آؤ کمالیہ میں فلاں جگہ، وہاں کچھ بندے اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ لو جی فرشتے جمع ہو گئے۔ اب وہ فرشتے اللہ زمین سے لے کر آسمان تک قطار بناتے ہیں اللہ کے عرش تک، اور قطار بنا کے اللہ کو پیغام دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے جمع ہوئے تھے،
میرا رب پوچھتا ہے کہ کس لیے جمع ہوئے تھے؟ سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری جنت مانگتے تھے تجھ سے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ میرے رب کو سب علم ہے، اور کیا مانگتے تھے؟ اس لیے یہ ایسے خیر کے پروگرام میں جب کبھی بیٹھا ہو نا، چپکے چپکے زبان ہلا دیا کرو، اللہ سے کچھ مانگ لیا کرو. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے جملہ منہ سے نکالا ہے. آپ باہر مسجد کے باہر قدم رکھو گے، اللہ آپ کی دعا پوری کر چکا ہوگا. یہ اتنی خیر کی مجلس ہوتی ہے. یہ کوئی عام جگہ پہ نہیں ہم بیٹھے، یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور کیا مانگتے؟ کہتے ہیں یا اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ دیکھی؟ نہیں یا اللہ کسی نے نہیں دیکھی. کسی نے جہنم دیکھی ہے؟ اللہ جی جہنم بھی کسی نے نہیں دیکھی. فرمایا کہ اگر وہ میری جنت دیکھ لے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیں پھر تو کٹ مر مرے اس کے حصول کی خاطر. ابھی بن دیکھے اس طرح رو رو کے مانگتے ہیں. اتنی لالچ ہے ان کے دل میں اور اتنا خوف ہے جہنم کا. اگر دیکھ لیں پھر تو کمال ہو جائے. فرمایا میرے فرشتوں جاؤ جتنے بندے وہاں آئے ہوئے تھے آج اللہ کو اتنا رحم آیا ان پہ، اللہ کا اتنا فضل ہوا ہے، اللہ اتنا خوش ہوا ان کے اس عمل سے، میرا رب ان سب کو معاف کرتا ہے. ابھی بات ختم نہیں بھائی. اللہ کرے میری یہ باتیں آپ کے اندر شوق پیدا کریں. جہاں کوئی خبر، کوئی اشتہار، کوئی میسج، کوئی پیغام سنو بھاگ جاؤ. مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی کو دکھلانا نہیں، کوئی حاضری نہیں، بس اس لیے کہ میرا رب خوش ہو. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ وہاں آیا ہوا تھا، وہ تو آیا تھا کہہ رہا تھا غازی صاحب کو بلانے آیا ہوں. الٹا غازی صاحب کو کھسکانے آیا تھا، کسی بھائی کو یہاں سے نکالنے آیا تھا کسی کام سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں آج میری رحمت اتنی وسیع ہے، جو بندہ کھسکانے کے لیے آیا تھا اس کو بھی ان میں شامل کر کے معاف فرما دو. اللہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرے کہ ہم حریص بن جائیں اس کی رحمت کے، فکر کرنے لگ جائیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، أنت خلقتنا، أنت هديتنا إلى الإسلام. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين كالمذنب بالذريع. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا مالكنا خالقنا يا ذو الجلال والإكرام تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.